جے آئی ٹی جو ہے وہ ابھی تک جو رپورٹس کی تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو خاص طور پہ جو عزیر بلوچ والی جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی جو 2016 میں بنائی گئی تھی، یہ پبلک نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس جے آئی ٹی رپورٹس کے مطابق عزیر بلوچ کے ایک ہمسایہ ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ تعلق تھے، اور اس میں جو لاسٹ پیراگراف ہے ان کی میٹنگ ود ایرانین انٹیلیجنس آفیسر تھرو حاجی ناصر، اور اس کی آگے ڈیٹیلز بھی ہیں، اور آگے جو کہا گیا ہے کہ the accused is found involved in espionage activities by providing secret information, sketches regarding army installations and officials to foreign agents, which is violation of Official Secret Act 1923. اور آگے کہا گیا کہ it is strongly recommended that the accused be tried under Pakistan Army Act for his involvement in espionage activities which falls under Official Secret Act 1923. اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو عزیر بلوچ ہے اس کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کر کے اس کو کنوکٹ کر دیا گیا، اس کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن جو اس نے 198 کے قریب قتل کیے ہیں اس پہ مقدمات علیحدہ چلیں گے۔ اب علی محمد خان صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو عزیر بلوچ کا معاملہ ہے، جو ایک بلدیہ فیکٹری جو جلائی گئی اس میں بھی کچھ لوگ انوالو ہیں، اس میں 20 کروڑ روپے کا بھتے کا مسئلہ تھا، نثار مرائی والی بھی جے آئی ٹی ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے پیچھے صرف سیاسی شخصیات نہیں ہیں بلکہ جے آئی ٹی کے مطابق اس میں تو پولیس آفیشلز بھی انوالو ہیں، وہ بھی عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو کیا اس معاملے میں بھی سندھ حکومت اور جو آپ کی وفاقی حکومت ہے اس کو مل کے نہیں آگے چلنا چاہیے؟ کیس تو دیکھیں کورٹ میں ہے نا، تو اس میں چارجز بڑے سیریس ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا دل گردہ اور جگر اس کے لیے چاہیے جو علی زیدی صاحب نے اس دن کیا ہے، کہ وہ یہ ان کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، کیا خدا نہ خواستہ ان کے کسی گھر کے فرد کو تو نہیں انہوں نے اغوا کر دیا تھا یا مار دیا تھا، وہ تو ایک فیڈرل منسٹر ہے اور وہ اس ایک غلط چیز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن مرزا وہاب صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ اس میں آصف زرداری صاحب کا یا فریال تالپور کا نام نکال کے دکھائیں، تو اس میں اس جے آئی ٹی رپورٹ میں تو نہیں۔ دیکھیں انہوں نے تو واضح طور پہ علی زیدی صاحب نے بات کی ہے، میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی لیتا ہوں اس چیز کو۔ دیکھیں میں ہو گیا یا علی زیدی صاحب میرے سے تھوڑے سے سینئر ہیں، یا میری بہن ہے ابھی ناز صاحبہ جو گفتگو فرما رہی تھیں، ہم پولیٹیشنز کی اس جنریشن سے ہیں، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے سیاست میں آئے ہیں، ہم نے اپنی کسی بھی سینئر کی یا کسی لیڈرشپ لیول کے آدمی کی کسی کی بھی کسی اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان یا کوئی اگینسٹ دا لا ایکٹیویٹیز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا۔ ہم اس لیے سیاست میں نہیں ہیں، ہمیں نہیں چاہیے وہ عہدے جس میں آپ کو کوئی جرم جو ہے اس کی ڈیفنس کرنی پڑے، اور یہ تو اس زمانے کے جرائم ہیں، اس زمانے کی باتیں ہیں جب میری بہن اس جماعت میں تھی بھی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے بھی میری جماعت میں یا ان کی جماعت میں سے یا کسی بھی جماعت میں سے کسی نے غلط کام کیا ہے، چاہے آج وہ میری جماعت کا اعلائی ہے یا آج وہ میرا پوزیشن میں ہے یا میری جماعت میں آ گیا ہے، میں کسی کی جماعت میں جرم ہے۔ جس نے جرم کیا ہے، جس ماں کے گھر کسی کی وجہ سے حامد میر صاحب لاش آ جاتی ہے اس کے بیٹے کی، اس ماں کو تو 7 جنم جو ہے مطلب آخرت تک اس کو وہ چیز نہیں بھولتی۔ تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی حامد میر صاحب، حکومتیں جائیں حکومتیں آئیں، ریاست تو اپنی جگہ پہ ہے نا۔ آج ہماری حکومت ہے، کل میاں صاحب کی تھی، پرسوں کا نہیں پتا، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔